آج کا دن تو پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو مخصوص نشستوں کا کیس جب چلا تو ہم نے اس کی سماعت میں دیکھا کہ ججوں کے جو ریمارکس تھے، جسٹس منیب اختر کے، جسٹس منصور علی شاہ کے اور ایک اور جسٹس جمال خان منتقل جی ان کے جو ریمارکس تھے، وہ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیٹیں اگر پی ٹی آئی کو یا تو مل جائیں گی یا نہیں ملیں تو دوسروں کو نہیں ملیں گی. مطلب یہ ڈائریکشن نظر آ رہی ہے. بہرحال ہمارا یہ امپریشن ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں کچھ اور ہو، لیکن آج کی جو سماعت تھی اس سے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ سائفر کا ڈیسیژن آ گیا تو اب جو ان کے مخالفین ہیں عمران خان کے، ان کی گاڑی کے چاروں ٹائر جو ہیں نا وہ پنچر مجھے لگتا ہے کہ ہوئے ہیں. اب صرف یہی ہے کہ وہ شور مچاتے رہیں 9 مئی کا. اب آپ دیکھیے کہ بجٹ آنے والا ہے، اس لیے یہ پریشان بھی ہیں کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز ہیں. ٹیکسز 3,000 ارب روپے زیادہ انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں قوم سے، 9.5 کے بجائے 12,500 ارب روپے اکٹھے کرنے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کا اس وقت جو ہے نا بیانیہ اس کو کنٹرول کیا جائے. الیکٹرانک میڈیا پہ شاید تھوڑا سا یہ مینیج کر سک رہے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کو یہ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. تو اچھا، یہ کیا اس خبر میں کوئی حقیقت ہے کہ خبر کہہ لیں یا تجزیہ جو میں نے ابھی سنا ایک دو روز پہلے کہ جی یہ گورنمنٹ صرف بجٹ تک ہے، بجٹ کے بعد گورنمنٹ گئی؟ میرا خیال ہے کچھ لوگوں کے ذاتی انٹرسٹ بھی ہیں، ان کو اچھے عہدے نہیں ملے ہیں تو وہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. جب کوئی اچھا عہدہ مل جاتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ بھی بات کر رہے ہیں وہ صحیح اس سے کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر یہ سسٹم جو ہے، اگر فرض کریں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو مظفر گڑھ میں تقریر کی ہے وہ بہت سخت تھی، بہت سخت الفاظ استعمال کیا، اگر مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو اس حکومت کا رہنا مشکل ہوگا. اور کچھ یہ بھی ہے کہ ایسی خبریں ہیں آج جیسے ڈان کا ایڈیٹوریل ہے کہ نہیں، ویسے کیسے یہ سیٹلمنٹ یا آپس میں معاملات لے کے چلیں گے؟ آج سپریم کورٹ میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اظہر صدیق صاحب آپ اس پہ ذرا اس کو انڈورس کر دیجئے گا اگر ٹھیک بات کر رہا ہوں، کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب پوچھا فیصل صدیقی صاحب سے کہ جی بتائیے کہ جو اس سے بینیفیشری ہیں وہ کیا آپ کا اس میں ساتھ کوئی دے رہے ہیں یا اپوز کر رہے ہیں سب، تو انہوں نے کہا جی اپوز ہی کر رہے ہوں گے بیکاز یہ مال غنیمت ہے، کون چھوڑتا ہے. اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کامران سب نے آ کے، فاروق اشنائی صاحب نے بتایا کہ جی میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی طرف سے ہوں، پی ایم ایل این کے وکیل نے بتایا جی میں ان کی طرف سے ہوں. وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے کامران مرتضیٰ صاحب آئے اور ان سے بار بار پریسائسلی یہ پوچھا گیا کہ بتائیں آپ اپوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم بھی اپوز کر رہے ہیں. تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب اکٹھے اگر ہو گئے تو وہاں پر ایک آدھ نشست کے پیچھے وہ اپوز کر رہے ہیں وہاں پہ کامران مرتضیٰ صاحب کے ذریعے. تو آپ کو پتہ ہے سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے. سیاست میں لوگ جو ہیں، اب کسی زمانے میں شیخ رشید کو بھی پسند نہیں کرتے تھے عمران خان، پھر ان کے ساتھ بھی اتحاد ہو گیا. پرویز الہی صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ بھی اتحاد ہو گیا. آج تو اعتزاز احسن نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کا رویہ اس معاملے میں بہت سخت ہے کہ وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ آصف زرداری سے بات کر لیں تو کافی رستے کھل سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کے اوپر اب یہ پریشر تو ہے عمران خان کے اوپر کہ وہ نون لیگ سے بات کریں، کوئی مصالحت کر لیں. بار بار مصدق ملک اور رانا ثناء اللہ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ آپ آئیں ہم سے بات کریں، آپ ہم سے بات کریں. دوسری طرف جو ہے وہ آج اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں. یہ بات تو طے ہے کہ سیاست اس وقت عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. حکومت جس کی بھی ہو، سیاست اس وقت عمران خان کی، یا پاپولر وہ ہیں، اب انہی سے بات کرنی پڑے گی. اور وہ کس سے بات کرنا، وہ اچھا وقفے پہ جاتے جاتے ذرا یہ بھی تھوڑا سا مختصراً کمپیریزن کرتے ہیں، ٹرمپ اینڈ عمران خان. ادھر ٹرمپ بھی تو کنوکٹ ہوئے نا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی کمپیریزن بنتا ہے. ٹرمپ ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ امریکہ میں کیا از ہی آلسو دیٹ پاپولر؟ ہاں نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ان کو فنڈنگ بھی زیادہ، ان کو فنڈنگ بھی زیادہ نہیں، لیکن ان کو بھی کیا روکا گیا؟ دیکھیں اب ان کے کیسز تو ہیں وہ مورل. میں اس وقت وہیں تھا جب ایشو پہ کلنٹن کے اوپر مونیکا لیونسکی کا کیس ہوا تھا. میں امریکہ میں تھا اور اخبار میں کام کرتا تھا. حالانکہ وہ بالکل اعتراف تھا اور ساری باتیں تھیں کہ اخلاقی طور پہ وہ بہت ہی غلط کام ہوا تھا، لیکن امریکہ کے اس وقت اکانومی بہت اچھی چل رہی تھی، لوگوں نے اسے اگنور کر دیا. اور کلنٹن جو ہے ان کی تو یہ ایک وہاں کی ڈائنامکس ایسی ہے کہ وہ اخلاقی بنیادوں پہ لوگ اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے اگر ان کے مفادات میں وہ آدمی ہو جو کہ جس کے اوپر یہ سارے الزامات لگے ہوں. تو ٹرمپ جو ہے وہ بائیڈن اتنے